پاکستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں امریکی اسلحہ استعمال ہونے کے مزید ثبوت سامنے آ گئے۔ 15 دسمبر کو ٹانک حملے میں دہشت گردوں نے AK-47 کے ساتھ M16 A2 سمیت دیگر اسلحہ استعمال کیا۔ درابند دہشت گردی میں دہشت گرد نائٹ ویژن گوگلز اور امریکی رائفل سے لیس تھے۔ 13 دسمبر کو افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی میں پیاز کی بوریوں سے بھی جدید امریکی ہتھیار برآمد کیے گئے۔ پاکستان کا کالعدم TTP کے زیر استعمال جدید ہتھیاروں کے ذرائع کی تحقیقات کا مطالبہ۔ TTP پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے کس طرح جدید ہتھیار حاصل کر رہی ہے۔ پاکستان ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا جو اس طرح کے آپریشنز کی حمایت، مالی معاونت اور بیرونی طور پر سپانسر کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان چتو کی گفتگو۔ پاکستان میں افغانستان کے عبوری سفیر نے مولانا فضل الرحمان کو افغان حکومت کا خصوصی پیغام دے دیا۔ سردار احمد جان شکیب نے مولانا فضل الرحمان سے دہشت گردی اور خطے میں قیام امن کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے افغان حکومت پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر قابو پانے پر زور دیا۔ آسٹریلوی میدان میں شاہین اڑنا بھول گئے۔ پرتھ ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کو 360 رن سے شکست۔ آسٹریلیا نے 450 رنز کا ہدف دیا تھا۔ گرین کیپس پہلی اننگز میں 271، دوسری اننگ میں 89 رنز پر ڈھیر۔ 7 بلے باز ڈبل فگر سکور بھی نہیں کر سکے۔ پاکستان آسٹریلیا میں لگاتار 15واں ٹیسٹ ہار گیا۔ پرتھ ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ نظر آئی۔ اوپنرز کمال دکھا سکے نہ بابر کے شاٹ چلے۔ سرفراز احمد بھی 2 اننگز میں صرف 7 رنز بنا پائے۔ بالرز بھی کینگروز کے آگے بے بس نظر آئے۔ عامر جمال نے ڈیبیو میں 6 وکٹیں لی۔ عام انتخابات کی تیاریوں میں تیزی۔ ریٹرننگ افسران کی تربیت کا آج سے دوبارہ آغاز۔ 144 DROز اور 859 ROز کو تربیت دی جائے گی۔ عام انتخابات تک اسلام آباد کے سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ الیکشن کمشنر بلوچستان کا صاف شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن کوشش کا عزم۔ شکایات کا آئین و قانون کے مطابق ازالہ کرنے کی یقین دہانی۔ رانا ثناء اللہ کا عام انتخابات میں نون لیگ کی جیت کا دعویٰ۔ 2017 میں ملک آگے بڑھ گیا، ترقی کا راستہ روکا گیا۔ نون لیگی رہنما کی میڈیا سے گفتگو۔ سابق صدر آصف زرداری نے گورنر ہاؤس پشاور میں JUI وفد کے ساتھ بیٹھک لگا لی۔ گورنر غلام علی کی بھی ملاقات میں شرکت۔ زرداری کل ایک روزہ دورے پر تربت پہنچیں گے۔ اہم شخصیات کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے۔ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ سینئر وکیل لطیف کھوسا کا PTI میں باضابطہ شمولیت کا اعلان۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو جو PTI میں جا رہے ہو، ملک کی خدمت کرنا پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ میڈیا سے گفتگو۔ سیاسی جماعتوں کو مرافقت کی سیاست ختم کرنے کی دعوت۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکا نہ جا سکا۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 22 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج نے کمال عدوان اسپتال کی دیواروں کو بلڈوزر سے توڑ دیا۔ بے گھر افراد کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ قبرستان تباہ ہونے پر سڑک کنارے نیا قبرستان بنا دیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں 24 گھنٹوں کے دوران 5 فلسطینی شہید۔ غزہ میں بھوک کے ستائے فلسطینیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ رفح کراسنگ سے داخل ہونے والے امدادی سامان کے ٹرک پر دھاپا۔ غزہ میں 5 لاکھ فلسطینیوں کو ایک وقت کا کھانا ملنے کا بھی یقین نہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے خبردار کر دیا۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کے اسرائیلی فوج پر تابڑ توڑ حملے۔ نئی ویڈیو بھی جاری۔ اسرائیل نے مزید 2 فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک زمینی کارروائی میں 121 فوجی ہلاک ہو چکے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ تل ابیب میں اسرائیلیوں کی نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ نیو یارک میں فلسطین کے حامیوں سے سڑک بھر گئی۔ جرمنی کے شہر میونخ میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی۔ فرانس کے شہر لیون میں مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترکی میں ڈاکٹرز کا خاموش احتجاج۔ اسلام آباد میں ڈاکو بے لگام۔ فائرنگ کر کے پولیس اہلکار اور بیٹے کو قتل کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل محمد اشرف ڈکیتی کرتے ملزمان پر جھپٹا تھا۔ باپ بیٹے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ G94 میں بھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں سابق شوہر نے فائرنگ کر کے سسر
साबिका बीवी, उसके भाई और बहन को कत्ल कर दिया। वाक़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने शादी की तकरीब से वापसी पर कार पर फायरिंग की। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकतूला किरण ने 2 साल कबल अपने शौहर वसीम से खुला ली थी। गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज निजी अस्पताल से अगवा होने वाला नौमौलूद बाजियाब, खातून समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्क में सस्ते बाजार भी आवाम को महंगे पड़ने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतें बेकाबू। इस्लामाबाद में प्याज 180, आलू 100 रुपए, टमाटर 126 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में टमाटर 120 से 130, लहसुन 600, अदरक 400 रुपए फी किलो में बेची जाने लगी। निगरान हुकूमत ने प्याज की बरामदात को महदूद और सख्त करने का फैसला कर लिया। प्याज की बरामद पर एडवांस अदायगी की शर्त आयद कम अज कम बरामदी कीमत $750 फी मेट्रिक टन मुकर्रर कर दी। यूरिया की कीमतों में इजाफा रोका नहीं जा सका। एक हफ्ते के दौरान यूरिया बोरी की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा। 50 किलो थैले की कीमत 5550 रुपए तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने की कोशिशें। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी की हिदायत कर दी। अमल दरामद के लिए आज रात तक की डेडलाइन। ईरानी सूबा सिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर पाकिस्तान की मजम्मत। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान के शाना बशाना खड़ा है। दफ्तर खारजा का बयान। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा फिर फैलना शुरू हो गई। एक हफ्ते के दौरान 2500 के करीब शहरी अस्पतालों में दाखिल। अमेरिकी महकमा सेहत को क्रिसमस की छुट्टियों में केसेस बढ़ने के खदशात। बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हजारों हामियों का ढाका में एहतजाज। वजीर आजम शेख हसीना से इस्तीफा देने और आम इंतखाबात की निगरानी के लिए गैर जानिबदार हुकूमत के क़याम का मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में मनाजिर हसीन। मरी अब्दाबाद और ज़ियारत में भी बर्फबारी। कराची में आज से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहरियों ने गर्म मलबूसात के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। स्वेटर्स, जैकेट्स और शॉल्स की मांग में इजाफा। 130 किलोमीटर तवील खतरनाक ट्रैक पर हुक्मरानी की जंग। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली वफाक के दारुल हुकूमत का पुरफ़िज़ा मकाम ट्रेल 5 शहरियों के लिए नेमत। हफ्ता भर दफ्तरों में काम के बाद शहरी सयाहती मुकाम का रुख करते हैं कि विद इन अ मंथ 1-2 चक्कर हमारे हो जाए। यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एक्टिविटी। और छुट्टी का दिन और किताबों का शगफ। कराची में बुक फेयर के चौथे रोज कुतुबीनी के शौकीन बड़ी तादाद में खिंचे चले आए। बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी किताबों में दिलचस्पी। चित्राल में कैलाश फेस्टिवल 24 का आगाज। जानवरों की कुर्बानी, आटे से मुख्तलिफ खानों की तैयारी और बॉनफायर समेत कई त्यौहार मनाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह फेस्टिवल देखने पहुंच गए।